أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور 30 اسے عذاب سے نجات دے اور امن دیتے ہیں اور 30 اسے دور رکھتے ہیں اور 10 اسے شیطان کے دھوکہ سے دور رکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی جاتی ہے، یہ بھی موضوع ہے. یعنی شعبان کی 15ویں رات کو جو شخص 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا حتیٰ کہ اسے اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی. اس حدیث کو ابن جوزی، ابن عراق اور ابن حجر سب لوگوں نے موضوع کہا ہے اور اس کے راوی بھی مجہول ہیں. اور روزے کے بارے میں یہ جو حدیث مروی ہے وہ بھی موضوع ہے. شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے لحاظ سے. علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا اور اس کی سند نہایت ہی کمزور ہے، اور یہ حدیث اکثر اخباروں کے اندر اور یہ شعبان کی فضیلت میں یہ بیان کی جاتی ہیں. تو بعض لوگ پھر شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں. ان کا یہ خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوڑی اور چپاتی پہ اس کی فاتحہ نہیں کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا. یہ بالکل ہندوؤں کی رسم کے مطابق ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے مردوں کو سال بھر میں ایک مرتبہ مقررہ دن حلوہ پوڑی کھلاتے ہیں. بعض لوگ اپنے گھروں کی صفائی کر کے لیپا پوتی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آیا جایا کرتی ہے اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو، شب برات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پر آتی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ قرآن مجید پارہ 18 سورۃ مومنون رکوع 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں وہ نہیں آ سکتے. برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی موت اور قیامت کے دوران آ جاتا ہے. دیکھا تو یہ برزخ ایک پردہ ہے، یعنی ارواح پردے کے پیچھے چلی گئی ہیں، اب وہ قیامت تک دنیا میں نہیں آ سکتی. پھر فقہا نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے. فقہا کہتے ہیں من قال ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یکفر، یعنی بزرگوں کی روحوں کو حاضر ناظر سمجھنے والا کافر ہے. اور بعض جاہل لوگوں کو سورۃ القدر کی آیت تنزل الملائکۃ والروح، یعنی شب قدر میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، سناک میں ڈالا جاتا ہے کہ شب برات میں روحیں آتی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں نہ تو شب برات کا ذکر ہے اور نہ روحوں کے آنے کا بیان. اس سورہ کو غور سے پڑھو تو معلوم ہوگا کہ اس سورت میں شب قدر کا ذکر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کرنا شروع کیا. اس سے صاف ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں آتی ہے، نہ کہ شعبان میں. اب رہا سوال روح کا، تو اس آیت میں روح سے مراد مردوں کی روح نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا، جیسا کہ خود کلام پاک میں کئی جگہ اس کی تشریح کی گئی ہے، جن میں چند آیتیں یہ ہیں. اذ ایدتک بروح القدس، سورہ مائدہ. جب میں نے روح القدس کے ذریعہ تیری مدد کی. قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دو، سورہ نحل. کہہ دو کہ قرآن مجید کو پاک روح نے آپ کے پروردگار کی طرف اتارا ہے. نازل بہ الروح الامین، سورہ شعراء. روح الامین یعنی جبرائیل فرشتہ نے قرآن تیرے دل پر اتارا ہے. تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں، سورہ معارج. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورۃ النبا. جس روز قیامت روح، جبرائیل اور دیگر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے.
ان سب آیات میں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس طرح سورہ قدر میں جو لفظ روح آیا ہے، اس سے بھی حقیقت میں جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد مردوں کی روحیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 23 سال شب برات آئی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال بھی حلوہ چپاتی پکا کر مردوں کو فاتحہ دلوائی؟ یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، یہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے بھی ایسا کیا یا کرنے کا حکم دیا؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور ان کے صحابہ سے جو رسم 1150 سال کے بعد ایجاد کی گئی ہو، وہ بدعت ہے، جس کی مذمت بدعت کے خطبہ میں گزر چکی ہے۔ پھر شب برات میں چراغوں کی روشنی، یہ بری رسم اور بدعت سوائے ہندوستان کے دیگر اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ یہ چراغاں اور آتش بازی کی رسم بالکل ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے، اور شرح مشکات میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا، اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ اور اس مبارک رات میں بعض لوگ آتش بازی چھوڑتے ہیں، اس سے جانی مالی نقصان ہے اور اسراف اور فضول خرچی بھی ہے۔ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بدعات سے بچائے جو گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اور ہمیں صحیح حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بابرکت بنائیں، اور روزہ اگر جنہوں نے رکھنا ہی ہے 15 شعبان کا، تو وہ ایام 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14، 15۔ تو اگر 3 نہیں رکھ سکتے تو 2 رکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔